ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن ذبيحين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہر امتحان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا وہ کامیاب ہوئے. نبی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. جب بھی مشکل اور پریشانی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نمائندگی کرتے ہیں. ہر امتحان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. مشکل میں پریشانی میں آدمی پھسل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی امتحان سے بچائے، آزمائش سے بچائے. وہ تو نبی کا مقام ہے، نبی وراء الورا ہوتے ہیں، ان کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نمائندگی فرماتے ہیں. ہر امتحان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، جیسا کہ تقریباً 3 جمعہ سے عرض کر رہا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش لے لی. وہاں گھر میں آزمائش ہوئی، وطن میں آزمائش ہوئی، آگ میں ڈالے گئے وہاں آزمائش ہوئی، فلسطین کے مصر کے علاقے سے گزرے وہاں آزمائش ہوئی. پھر بیوی بچوں کو چٹیل میدان میں چھڑوا کر وہاں پر آزمائش لی. ہر امتحان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب. پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش لے لی. سیدنا اسماعیل علیہ السلام 7 یا 8 سال کے ہیں. ایسے وقت میں بچہ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، حسین معلوم ہوتا ہے. ایسی عمر میں بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. سیدنا اسماعیل کیوں نہ حسین ہو، خوبصورت ہو، جس کی نسل میں سے، جس کی پیشانی میں، جس کی نسل میں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لا رہے ہیں، وہ کتنے حسین ہوں گے، وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. یہی مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ. 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیل میرے لیے کچھ صدقہ کرو. صبح ہوئی 100 اونٹ قربان کر دیے.
پھر دوسرے دن خواب دیکھا، پھر صبح ہوئی 100 اونٹ قربان کر دیا۔ 90 ذی الحجہ کو خواب دیکھا، آواز آئی کہ خلیل میں تم سے قربانی مانگتا ہوں، اس کی قربانی مانگتا ہوں جس سے اس دنیا میں تم کو سب سے زیادہ محبوب و پیاری ہو، میں وہ قربانی مانگتا ہوں۔ سمجھ گئے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ اس کائنات میں کسی سے اتنا پیار نہیں۔ صبح اٹھے، تیاری کی، حضرت حاجرہ سے کہنے لگے علیہم السلام اسماعیل کو نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ حضرت حاجرہ نے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اور ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ایک چھری اور رسی بغل میں دبا لیے۔ عورت ذات ہے، پریشان نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت حاجرہ کو بتایا نہیں، وہ کہیں تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے، پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ نکل کر چل پڑے۔ سبحان اللہ، کیا نظارے آئے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی انگلی سیدنا اسماعیل علیہ السلام پکڑ کر جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور گزرے ہوں گے کہ شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑے گا تو لوگ اپنے بچوں کو ذبح کرنے لگ جائیں گے اور ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ابا کے ساتھ گئے۔ کہاں لے گئے؟ وہ بتا رہے تھے کہ کسی دوست سے ملانے لے جائیں گے۔ ملانے نہیں لے گئے تو کہنے لگی کہ اور کہنے لگا کہ حاجرہ وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ کون ایسا ثقیل قلب باپ ہے جو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائے؟ شیطان اس وقت سچ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ آج ہماری 50 سال 60 سال 80 سال کی عمر ہو گئی، ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، سچ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ شیطان اس وقت سچ بولنے پر مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ حاجرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں، ایسے ہزاروں اسماعیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور رونے لگی، کہنے لگی کہ ابراہیم مجھے تم پیچھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ مجھے بھی ساتھ لے جاتے، میں بھی اسماعیل کا ہاتھ پیر پکڑتی اور تم ذبح کرتے، اللہ کے نام پر قربان کرتے۔ شیطان سمجھا کہ حاجرہ رو رہی، داؤ چل گیا۔ کہنے لگا کہ حاجرہ اور تھوڑا رونا دھونا شروع کر دو،
راستہ میں بتا دوں گا، چلی جا، جا کر اسماعیل کو چھڑا لیا۔ کہنے لگی حضرت ہاجرہ، سمجھ گئی، کہنے لگی کہ تو شیطان ہے، مردود ہے، تو مجھ کو بھٹکانے کے لیے آیا ہے۔ کنکریاں پھینک کر ماری۔ وہاں سے اپنا سا منہ لے کر نکلا، یہاں کام نہیں بنا۔ اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، معصوم ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ مان جائیں گے، ابا کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیں گے، باپ کا دل پھسل جائے گا اور اپنا کام بن جائے گا۔ حضرت اسماعیل کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے جی ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہاں لے چلے؟ وہ بتا رہے تھے کہ جی کوئی دوست ملانے لے جا رہے۔ ملانے نہیں لے جا رہے تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ پھر اور؟ کہنے لگا کہ بیٹا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری اور کہنے لگے کہ تو شیطان ہے، مجھے بھٹکانے کے لیے آیا ہے، مجھے پھسلانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اگر میری قربانی چاہتے ہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں کام نہیں بنا، بڑا پریشان ہے۔ سیدنا ابراہیم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا جی دیکھو، اشارہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہوش کرو، عقل سے کام لو، کتنا تمہارا بچہ معصوم ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے۔ اپنے معصوم خوبصورت بچے کو ذبح نہیں کرتے۔ خواہ مخواہ اپنے بچے کو ضائع کرو گے۔ خواب کی بات ہے، شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ کے شیطان بھٹکانے آیا ہے، انہوں نے بھی کنکریاں ماری اور فرمایا کہ شیطان تو مردود، مجھے بھٹکانے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر بھی کام نہیں بنا، نکل پڑا، بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا؟ اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا، لوگ اپنے بچوں کو ذبح کریں گے تو بہت بڑا اجر ان کو ملنے لگ جائے گا۔ مینا میں پہاڑی پر پہنچے، سوچا میں اللہ کے حکم کو تو کروں گا ہی، لیکن اپنی آل اولاد کو دیکھوں کہ ان کا کیا پروگرام ہے، ان کا کیا منشا ہے۔ سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا، قرآن کریم میں باپ بیٹے کی گفتگو، جو پیاری پیاری گفتگو ہوئی، جو ایک انوکھے انداز کی ہوا کرتی ہے، باپ نے بیٹے سے کی، بیٹے نے باپ سے کی، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کی، اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کی۔ اللہ کریم کو اس گفتگو پر اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، قرآن کریم میں فرما دیا، اللہ کریم نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے،
میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، اللہ پاک کا ایک اشارہ پایا ہے، تیری قربانی کر رہا ہوں، تیرے خون میں اپنے آپ کو، تیرے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبوئے بیٹھا ہوں، تیری کیا صلاح ہے؟ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، سپنا دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ پایا ہے، تیری اس میں منشا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، تیری صلاح کیا ہے، تیرا پروگرام کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ فرمایا پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بیٹا کون سا کم تھا؟ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی پیغمبر، نبی بھی پیغمبر۔ کہنے لگے، فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو آپ کو حکم ملا کر گزرے، جو آپ کو حکم ملا ہے، جو آپ کو امر ملا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کر گزرے آپ۔ رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان، مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا کہ ابا میں بھاگنے والا نہیں، میں دوڑنے والا نہیں، ابا اللہ چاہے تو میں صابروں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ ابا قربانی کریں گے، ذبح کریں گے، ابا کے بس کی بات نہیں، میں ذبح ہوں گا، میرے بس کی بات نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، میری 2-3 تجویزیں ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول فرمائیے، میری 2-3 تجویزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے کہو۔
سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان پہلی میری تجویز یہ ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اے میرے ابا مجھے اوندا لٹا دیجئے، مجھے اوندا لٹا دیجئے، سیدھا مت لٹائیے، میں ذبح ہوتے وقت میرا چہرہ بگڑے گا، آپ دیکھ نہیں سکو گے، اس لیے آپ مجھے اوندا لٹا دیجئے۔ ٹھیک ہے بیٹے، فرمایا کہ اور سنو، آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، میں اللہ کے نام پہ ذبح ہوں گا، میں تڑپوں گا، پدری شفقت جوش میں نہ جائے اور آپ بیچ میں نہ چھوڑ دیں، آپ جو بے دھڑک چوری چلا دیں۔ قربان جاؤں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی، فرمایا کہ ابا میرے ہاتھ پیر میں رسی باندھ دیجئے، میں ذبح ہوتے وقت میں تڑپوں گا، میرے ہاتھ پیر حرکت کریں گے، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے اور جو ہے آپ کی بیٹی مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو بانس سے بچاتے ہیں، آج ہم اپنے باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں۔ کتنا ابا جان کا ادب احترام ہے، فرمایا کہ ابا میرے ہاتھ پاؤں میں رسی باندھ دیجئے، میرے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے وقت آپ کو لگ نہ جائے۔ فرمایا کہ بیٹے میں ان تینوں چیزوں کو سنبھالتا ہوں۔ تیار ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی آواز دی، اسماعیل آؤ ادھر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً ابا کے قدموں میں آ کے لیٹ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً ابا کے قدموں میں آ کر لیٹ گئے، پکڑتے نہیں پھرے، ڈھونڈتے نہیں پھرے۔ فرمایا پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، سینے پر گھٹنا رکھ لیا، گلے پر ہاتھ رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں میں رونے کا کوہرام مچ گیا۔ اے پروردگار عالم، آج کے بعد لخت جگر ذبح ہونے لگیں گے، آج کے بعد لخت جگر ذبح ہونے لگیں گے، یہ ذبح ہو رہا ہے۔ ہم نے آج تک یہ ایسا معاملہ آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں دیکھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری چلاتے ہیں چلتی نہیں۔ فرمایا کہ ابا زور سے چلاؤ، بیٹے زور سے چلا رہا ہوں لیکن چلتی نہیں۔ کہنے لگے کہ ابا میرے گلے پر زور سے چھری کو رگڑ مارو، کہیں اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے۔ بیٹے زور لگا کر چلا رہا ہوں، میں انتظار میں ہوں، میرے ہاتھ کو بھی خون لگا نہیں۔ واہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر قربان جاؤں۔ فرمایا کہ ابا ٹھہرو،
اور ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے، اور ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے، آپ اپنی پٹی کھول دیجئے، آنکھوں سے پٹی نکال دیجئے، میرے ہاتھ پاؤں کی رسی کھول دیجئے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، باپ بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا ہوا دیکھے، باپ بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھے، چھری بھی چلے، نظر بھی ملے، ارمان بھی نکلے، محبت بھی مچلے، شاید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہو کہ میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کر جان دے دے، شاید ابا جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منظور ہو، آنکھوں کی پٹی نکلوا دی، ہاتھ پاؤں کے پیروں کی رسی نکلوا دی، سوری چلاتے چلتے نہیں، کیسے چلے جو حکم الہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے، چھری خبردار ایک بال بھی اگر کاٹا تجھ کو جہنم میں جلنا پڑے گا، تجھے معلوم ہے کہ یہ وہ اسماعیل ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں، چھری بڑی مجبور ہے، اوپر بھی پیغمبر ہے، نیچے ہی پیغمبر ہے، اوپر بھی نبی ہے، نیچے بھی نبی ہے، کہاں جائیں کس طرح سے کریں، ادھر خلیل اللہ چلا رہے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہ چلے، خلیل چاہتے ہیں کہ چھری چلے، رب جلیل چاہتے ہیں کہ چھری نہ چلے، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا، اور ایک بات میرے ذہن میں آئی، چھری کی نوک میرے گلے پر رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا، اللہ اللہ، معصوم سیدنا اسماعیل علیہ السلام، چھری کی نوک میرے گلے پر رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زور لگا کر چلا رہے ہیں، چھری لکڑی کے دستے میں تو نکل گئی لیکن نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کاٹا، اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے کہ جنت سے دمبا آ کر پڑا، جنت سے بکرا آ کر پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے میرے خلیل تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ جنت کا رہنے والا بکرا ہے، اس کو ذبح کرو اور قربانی دو، قربانی دے کر اپنے گھر کو لے جاؤ، اور حاجرہ کو بھی پتا چلے کہ ہم قبول کرنے والے ہیں، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، فرمایا کہ خلیل یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، خلیل آج تم امتحان میں پاس ہو گئے۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھو، 13واں پارہ ہے سورہ صافات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا، فرمایا اللہ تبارک خلیل تمہارے اس طریقے کو میں قیامت تک کے رائج کر دوں گا،
وہ لوگ اونٹ کی قربانی دیں گے، بیل کی قربانی دیں گے، بکرے کی قربانی دیں گے۔ خلیل آج تم کو جو ثواب دے رہا ہوں اسی طرح ان کو بھی یہی ثواب دوں گا۔ بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بال بکرے کے پر، جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن پل صراط کے راستے پر جو بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہر جانور کرنے والے، قربانی دینے والے کو اپنے پیٹھ پر سوار کر کر لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ عزیز دوستو، بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے قربانی کا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ استطاعت دے وہ ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ فضیلتیں بھی آئی ہیں، وعید بھی آئی ہیں۔ قربانی کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر قربانی نہیں دیتے، استطاعت رکھنے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مال دیا نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ سنت خلیل بھی ہے، سنت حبیب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین دن قربانی کے رکھے ہیں۔ پہلے دن کرو عید کے دن، عید کی نماز کے بعد سے پہلے دن میں 3 دن میں کرنا قربانی جائز ہے۔ پہلے دن کرو، دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات بتا کر ہمارے ایمان کو تازہ فرماتے ہیں۔ اور تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا ہے۔ مرد حضرات اونچی آواز سے پڑھیں اور عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے ثواب دیتے ہیں۔ کتنے لوگ پچھلے سال تھے قربانی دیا کرتے تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آج وہ مجبور ہیں نیکی کمانے پر، آج وہ مجبور ہیں ثواب کمانے پر۔ ہم زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرات پچھلے سال جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے، آج نہیں ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ آمین کہو۔ نہ معلوم پھر سال ہم کو یہ دن ملے نہ ملے، پھر یہ سال ملے نہ ملے، یہ قربانی کرنے کے دن ملے یا نہ ملے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں استطاعت عطا فرمائے تو ہم کو کرنا ضروری ہے۔ باقی انشاءاللہ اندر جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔